کتاب مقدس کے اندر مسیح خداوند کا یہ جو پہاڑی واز ہے، جو اخلاقی تعلیمات ہیں، یہ دراصل بتاتی ہیں کہ آج کا جو مسیحی ہے اس نے ان تعلیمات کو سب سے پہلے اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور پھر اس پہاڑی واز کے جو میسیج ہے اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، تاکہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ دین مسیحت کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ پہنچ سکے۔ جب ہم کتاب مقدس کی اخلاقی تعلیمات کے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے تو پھر دو چیزیں ہوں گی۔ پہلے نمبر پر کتاب مقدس کے مطابق انسان جو ہے اپنی زندگیوں کو استوار کریں گے، اپنے تمام معاملات کو اخلاقی بنیادوں پر استوار کریں گے۔ دوسرے نمبر پر تمام لوگ جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں قرب الہی کا جو تجربہ ہے وہ حاصل کریں گے۔ دین مسیحت کا جو دو بنیادی مقاصد ہیں وہ پہاڑی واز کی اخلاقی تعلیمات کے سلسلہ میں، اور بعد میں جتنی مسیح خداوند کی اخلاقی تعلیمات آتی ہیں ان سب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین مسیحت کا جو مقصد ہے وہ انسان کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، وہ انسان کے دل کو، انسان کی روح کو پاک کرنا ہے، ہر طرح کی گناہ سے، ہر طرح کی گناہ کی کثافتوں سے جو ہے وہ پاک کرنا ہے۔ یہ تطہیر کا عمل جب ہوگا، یہ پاکیزگی کا عمل جب مکمل ہوگا تو پھر ہمیں صحیح معنوں میں خدا کی قربت کا تجربہ حاصل ہوگا، اور جب ہم خدا کی قربت کا تجربہ حاصل کریں گے تب ہماری زندگی میں خدا کی بادشاہت قائم ہوگی، اور جب ہماری زندگی میں خدا کی بادشاہت قائم ہوگی تو پھر ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی خدا کی بادشاہت کے قیام کے لیے کام کریں گے، اور پھر دین مسیحت جو ہے یہ اپنے مقصد میں جو ہے مزید آگے بڑھے گا۔ اس سلسلے میں دو مقاصد ہمارے سامنے آئے، اور تیسرا جو مقصد ہے دین مسیحت کا اس دنیا میں موجود ہونے کا وہ ابدی نجات کا کام کرنا ہے۔ دین مسیحت جو ہے اپنے اندر تمام انسانیت کے لیے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، کسی بھی گروہ سے ہے، اس کا تعلق خواہ کسی بھی دور سے ہے، کسی بھی عہد سے ہے، دین مسیحت اپنے پاس اس کے لیے نجات کا پیغام رکھتا ہے، اور یہ نجات کا پیغام ایک ایسا پیغام ہے جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ جب ہم ابتدائی مسیحی تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی نجات کے میسیج نے پوری مشرکانہ جو دنیا ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یونانی جو اپنے فلسفے پر ناز کرتے تھے، رومن جو تھے جو جنگ و جدل میں بہت مشہور تھے، جنگ و جدل میں وہ بڑے ماہر تھے، وہ اپنے جنگ و جدل کے مرتبے پر ناز کرتے تھے۔ بابلی جو تھے وہ اپنے دیوتاؤں پر ناز کرتے تھے۔ یہ بڑی سویلائزیشن تھی جن کو دین مسیحت نے صرف اپنے پیغام کے وسیلہ سے شکست فاش دی، اور کتاب مقدس میں ہمیں یہ ساری جو ہے وہ تاریخ ملتی ہے اعمال کی کتاب میں، کس طرح سب سے پہلے یہودیوں نے مسیح خداوند کے پیغام کو ایکسیپٹ کیا، ریزسٹنس کا سامنا بھی کرنا پڑا مسیح خداوند کے شاگردوں کو، لیکن ایٹ دی اینڈ جا کر یہودیوں نے خدا کے پیغام کو، مسیح کے پیغام کو قبول کیا، اور پھر جب شاگرد جو ہیں وہ یہودیاں سے نکلے اور پوری دنیا میں گئے تو پھر جہاں جہاں بھی وہ گئے وہاں مسیح خداوند کا نجات کا پیغام جو ہے وہ فاتح ٹھہرا، لوگوں نے مفت نجات پائی۔ کتاب مقدس کے مطابق دین مسیحت کا تیسرا بڑا جو مقصد ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر مفت نجات پانا ہے۔ جس طرح یوحنا کی انجیل میں آتا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی طرح ہمیں آگے چل کر بھی بہت سی آیات ملتی ہیں جن میں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب ہے جہاں مسیح خداوند یہ دعویٰ کرتے ہیں بے بانگ دہل کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس دعویٰ کے اندر بھی مسیح خداوند دراصل نجات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ حقیقی راستے پر چلے گا، اور وہ حقیقی راستہ جو ہے وہ زندگی کا راستہ ہوگا، جو ابدی زندگی جو آنے والے دور میں آئے گی وہاں تک رسائی جو ہے وہ مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ آج کا ہمارے لیے جو پیغام ہے، ہمارا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ 3 بڑے مقاصد ہیں دین مسیحت کے اس دنیا میں موجود ہونے کے۔ پہلے نمبر پر تزکیہ نفس، انسان کی اخلاقی تربیت کرنا، اس کی زندگی کو پاک کرنا، اس کی زندگی کو پوتر کرنا۔ دوسرے نمبر پر خدا کی قربت جو ہے وہ حاصل کرنا۔ دین مسیحت جتنی بھی اخلاقی تعلیمات دیتا ہے، دین مسیحت جتنے بھی
جتنے بھی معاملات میں ہماری تربیت کرتا ہے ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرب الہی حاصل کریں، ہمارا خدا کے ساتھ ایک ذاتی زندہ تعلق ہو، صرف محض دکھاوے کی عبادات کی طرح نہ ہو جس طرح فقی و فریسیوں کا تعلق تھا۔ وہ تمام معاملات میں جو ہے وہ منافقت کا سہارا لیتے، اور مسیح خداوند جگہ بہ جگہ فقی فریسیوں کو، صدوقیوں کو، شرع کے عالموں کو سرزنش بھی کرتے، انہیں کہتے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، تم جو ہے صرف دکھاوے کے لیے یہ ساری عبادات کرتے ہو۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف دکھاوے کی حد تک جو ہے وہ عبادات میں شریک نہ ہوں، صرف ہم دکھاوے کی حد تک مذہبی رسومات میں شریک نہ ہوں، بلکہ ہمارا جو بالکل اصل مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ خدا کی قربت میں ہو، وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ پیوست ہو۔ اور تیسرا جو دین مسیحیت کا مقصد ہمارے سامنے آیا ہے وہ نجات کے کام کی تکمیل کرنا ہے۔ ہم سب بطور مسیحی مسیح خداوند کے کلام کے، ان کی تعلیمات کے اور ان کی صلیب کے گواہ ہیں۔ ہم نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ دین مسیحیت ایک سچا اور پاکیزہ راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ ابدی نجات پا سکتے ہیں۔ یہ 3 پیغام ہیں دین مسیحیت کے اس دنیا میں موجود ہونے کے، اور یہ 3 مقاصد ہیں اس دنیا میں دین مسیحیت کے موجود ہونے کے۔ امید ہے آنے والے دیگر پروگرام میں ہم مزید جو ہے وہ موضوعات کو دیکھیں گے جن کے وسیلہ سے ہم کتاب مقدس کی بہترین انڈرسٹینڈنگ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم دین مسیحیت کے بنیادی عقائد کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ خداوند آپ صاحب کو اس پروگرام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے، اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم صحیح معنوں میں پوری محنت اور لگن کے ساتھ جو ہے دین مسیحیت کے عقائد کو جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔